أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. برزخ کا سفر نامہ الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور گفتگو پیج نمبر 203 تک پہنچ چکی تھی. آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہیڈنگ ہے تکبر و غرور کرنے والوں کا انجام. حسد کرنے والوں کا انجام دیکھنے کے بعد ہم نے اپنا سفر جاری رکھا. ہم سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے. یہاں پر راستہ بہت تنگ اور دشوار گزار تھا. اس پہاڑ کے نشیب کی طرف ایک گہری کھائی تھی. اس کھائی کی تہ ہموار اور سیدھی تھی. میری خواہش تھی کہ پہاڑ کے اوپر سے چلا جائے کیونکہ گھاٹی کے دامن میں دم گھٹتا تھا اور تازہ ہوا بھی نہیں لگتی تھی. میں نے کردار کو تجویز دیتے ہوئے کہا اگر ہو سکے تو پہاڑ کے بالائی حصے سے سفر کو جاری رکھا جائے کیونکہ پہاڑ کے بالائی حصے کا موسم قدرے بہتر ہے اور وہاں سے ہم دور تک کا علاقہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس نے میری تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں کیونکہ گھاٹی کے دامن میں نہ صرف دم گھٹتا ہے بلکہ وہاں بے شمار درندے حیوانات اور ڈنک مارنے والے حشرات الارض بھی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا سفر اور زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے. ہم پہاڑ کی چوٹی کی جانب روانہ ہو گئے. تھوڑا سا آگے گئے تھے کہ تو دیکھا کہ آگے راستہ بند تھا اور چوٹی تک پہنچنا ناممکن تھا. اب ہم پہاڑ کے کنارے بالکل ہی تنگ اور خطرناک پگڈنڈیا پر سفر کرنے پر مجبور تھے. یہ بہت دشوار گزار راستہ تھا. ویسے تو ہم بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہے تھے لیکن پاؤں تلے مٹی سر کرنے کی وجہ سے میں 2-3 بار یا چند میٹر نیچے لڑک گیا. اگر میں نے جھاڑیوں اور پتھروں کو نہ پکڑ لیا ہوتا تو میں گہری کھائی میں گر جاتا. بہرحال میں نے خود کو بڑی مشکل سے گرنے سے بچایا لیکن اس دوران میرے ہاتھ پاؤں اور پہلو زخمی ہو چکے تھے. خصوصاً ایک پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے میری ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی. میں نے کردار سے کہا ہم نے خوب سیر کر لی, بڑے حسین مناظر دیکھ لیے, کتنی فرح بخش ہوا نے ہمیں سکون بخشا. کاش گھاٹی کے دامن والے راستے سے گئے ہوتے. کردار میرے پاس کھڑا میری حالت کا مذاق اڑا رہا تھا. اس کے بعد میں نے کہا جو شخص دنیا میں غرور و تکبر کرتا ہے خدا تعالیٰ اسے پست اور بے وقت بنا دیتا ہے. جو شخص خود کو دوسروں سے برتر اور اعلیٰ سمجھے خدا اس کی ناک کو زمین پر رگڑتا ہے. تم چونکہ غرور میں آ کر بغیر وجہ خود کو محترم اور بڑا قدر و منزلت والا سمجھتے تھے اس لیے تمہیں اس عذاب کا مزہ چکھایا گیا. یہ غرور کرنے والوں کا برزخی عذاب ہے. قیامت کے دن انہیں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب نصیب ہوگا. اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اے غرور کرنے والو جہنم کے دروازوں سے اندر آ کر آگ میں داخل ہو جاؤ. یہ تمہاری ابدی ٹھکانہ ہے اور غرور کرنے کا یہ ٹھکانہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور و تکبر ہوگا وہ کسی طرح بھی جنت میں داخل نہ ہو پائے گا. غرور کے مقابلے میں اچھی صفت تواضع اور انکساری کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد کو وحی کرتے ہوئے فرمایا اے داؤد تواضع انکساری کرنے والوں کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہے اور جس کو خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو وہ ضرور بہشت میں جائے گا. کردار کی باتوں کے بعد جس طرح سے ہو سکا ہم آگے روانہ ہو گئے. لگ رہا تھا کہ گرمی بڑھتی جا رہی تھی. جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا یہاں تک کہ گرمی ناقابل برداشت دو کو چھونے لگی. مجھے یہ گرمی جہنم کی گرمی سے بھی زیادہ اذیت ناک لگ رہی تھی. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ خود گرمی اپنی حرارت و تپش پر چیخ و پکار کر رہی ہے.
چند ہزار درجے سینٹی گریڈ گرمی اور بے انتہا پسینے کی وجہ سے میرا جسم چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں ایک ننھی سی چیونٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اس راستے پر اور بھی بہت سے لوگ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ میں اور میری طرح کے دوسرے لوگ جو دنیا میں غرور و تکبر اور اونچی اڑان رکھتے تھے، ان لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے تھے۔ ہم بہت چیخ و پکار کر رہے تھے مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، شاید انہیں ہماری آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں کافی عرصے تک اس جنگل و بیابان میں چیونٹی کی صورت میں لوگوں سے پاؤں تلے مسلا جا رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ گرمی کی شدت میں کمی آئی اور میں دوبارہ اپنی حالت کو لوٹ آیا اور آخر کار ہم اس علاقے سے باہر آ گئے۔ جھوٹا الزام لگانے والوں کا انجام۔ ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ میں نے دور سے ایک پہاڑ دیکھا جس پر روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی نے پورا علاقہ منور کیا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کئی ہزار واٹ کے طاقتور بلب لگائے گئے ہوں۔ میں نے کردار سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ چراغاں کیوں کیا گیا ہے؟ اس نے کہا، جلدی کرو تاکہ نزدیک جا کر اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ ہم بڑی مشکل سے تھوڑے آگے گئے ہوں گے کہ اچانک گوشت اور ہڈیاں جلنے کی بو آنے لگی۔ پتہ چلا کہ یہ بدبو اسی آگ والے پہاڑ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اسی اثنا میں مجھے رونے اور چیخ پکار کی ایسی دردناک آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئی کہ میں ہر چیز سننے والے کو بے چین اور بے حال کر سکتی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ چیخ و پکار بھی اسی پہاڑ کی جانب سے آ رہی ہے۔ جب ہم اس سے بالکل قریب ہو گئے تو دیکھا کہ اس پہاڑ کے اندر سے آتش فشاں کی طرح آگ لگی ہوئی تھی اور بہت سے مردار عورتیں اس پہاڑ کے اوپر اس آگ میں جل رہی تھیں۔ یہ چیخ و پکار انہی کی تھی۔ میں نے کہا، ان بیچاروں کو کیوں آگ میں ڈال دیا گیا؟ انہوں نے دنیا میں ایسا کون سا گناہ انجام دیا جس پر انہیں اس قدر دردناک عذاب میں گرفتار کیا گیا؟ کردار نے کہا، میری باتوں کا برا نہ مانو تو تمہیں ایک حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں۔ یہ افراد جو اس پہاڑ کی چوٹی پر آگ کے عین بیچ میں جل رہے ہیں، یہ بے گناہ اور پاک دامن لوگوں پر جھوٹے الزام لگاتے تھے اور ناحق ان کی عزت و آبرو کو پامال کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں اس بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن یا مومنہ پر جھوٹا الزام لگائے اور ان کی طرف کسی ایسی بات یا صفت کی نسبت دے جو ان میں وجود نہیں رکھتی، خدا تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن آگ کے ایک پہاڑ پر قرار دے گا۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ کب تک اس پہاڑ کی چوٹی پر آگ میں جلتے رہیں گے؟ جب تک ان کی لوگوں کی پامال کی گئی عزت کی تلافی نہ کر لیں، اور خود تم بھی انہی افراد میں سے ہو۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ تم ایک دن عفیف و پاک دامن مومنہ کو اپنے جال میں گرفتار کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ تمہارے دھوکے میں نہ آئی اور بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ تم نے اس انتقام لینے کے لیے اس بیچاری پر الزام لگائے ہوئے تھے۔ میں نے اس عورت کو ایک جگہ پر فلاں مرد کے ساتھ برہنہ حالت میں دیکھا۔ اس طرح سے تم نے اس معصوم کی عزت اور آبرو کو تباہ و برباد کر کے اسے اپنے برے سبب کے اپنے پرائے سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ابھی ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ عذاب دینے پر مقرر چند سپاہیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس پہاڑ کے اوپر لے گئے اور آگ میں پھینک دیا۔ انہوں نے کہا، جب تک وہ عورت تمہیں معاف نہیں کرے گی تب تک اس آگ میں جلتے رہو گے۔ میں بہت عرصے تک اس آگ میں جلتا رہا۔ کاش وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح مجھے ایک ہی دفعہ جلا کر ختم کر ڈالتی تو یہ میری خوش قسمتی تھی۔ ایک دن اس عورت کی ملاقات میری بیوی سے ہو گئی۔ اس نے میری بیوی کو پورا ماجرا سنایا۔ میری بیوی کافی دن تک اس کے گھر جاتی رہی اور اس سے ہمدردی کرتے ہوئے مجھے معاف کرنے کی درخواست کرتی رہی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس عورت نے مجھے معاف کر دیا، جس کے بعد مجھے اس عذاب سے رہائی نصیب ہو گئی۔ لیکن اس عذاب کے دوران میرا بدن مسلسل گر سڑ کر ختم ہوا تھا اور پھر دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ کر آگ میں جلتا تھا۔ پیج نمبر 203 سے شروع ہو کر 207 تک پہنچ گئی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ یہیں پر تمام کریں گے انشاءاللہ، لہذا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لیکن یہاں رک کے ٹھہر کر کرنے کی جگہ، ٹھہر کر بات کرنے کی جگہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں بھی کچھ حالات ایسے آئے ہوں کہ کسی نے ہم پر الزام لگا دیے ہوں جب کہ ہم ایسے نہیں تھے، تو انہیں معاف کر دینے۔ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو انہیں معاف کر دو تاکہ وہ آخرت میں عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ چونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آج انہیں معاف کر دیں گے تو کل خداوند عالم ہمارے لیے معافی کے اسباب
آخرت میں تو ہمیں بھی جانا ہے، اور ایسے ہم بھی نہیں ہیں کہ ہم نے دوسروں پر الزام نہ لگائے ہوں، یا دوسروں کو بے عزت نہ کیا ہو، یا غیبت نہ کی ہو۔ لہذا تلافی ضروری ہے۔ مرہم یقیناً مرض کی دوا بن جاتی ہے، زخم کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ مرہم انسان کے زخم پر لگا دیا جائے تو بہت حد تک سکون مل جاتا ہے، اور سکون کے ذریعے انسان بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ کل عالم برزخ کے زخموں کو مرہم مل جائے، تو جنہوں نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں آج ہی معاف کر دو۔ انشاءاللہ یہ معافی کل آخرت میں ہمارے زخموں کا مرہم بن جائے گی۔ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ والسلام۔